السلام علیکم ناظرین، متحدہ پاکستان کے دوران مغربی پاکستان کے سب سے طاقتور گورنر نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان انتہائی دلیر شخصیت تھے۔ وہ عجیب و غریب انسان تھے۔ ایک طرف ڈکٹیٹر کی تمام خصوصیات کے مالک تھے تو دوسری طرف صوبے میں کسی غریب پر ظلم ہوتا تو اس وقت تک چین نہیں لیتے تھے جب تک انصاف کے تمام تقاضے پورے نہیں کر لیتے تھے۔ انہوں نے پنجاب میں قانون کی بالادستی کی قابل قدر مثالیں قائم کر دی تھیں، لیکن خود اپنی جاگیردارانہ عصبیت کے ہاتھوں مارے گئے تھے اور اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے۔ وہ عائلہ ملک اور سمیرہ ملک کے دادا تھے۔ صدر ایوب خان کی اصل طاقت اس دور میں نواب آف کالا باغ اور ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ جب دونوں ہٹے تو ایوب خان کے اقتدار کا سورج بھی غروب ہو گیا تھا۔ سابق جنرل جہاں داد نے اپنی کتاب میں نواب آف کالا باغ کی ایسی بہت سی خوبیاں اور ان کی ڈکٹیٹرشپ کا جامع نقشہ کھینچا تھا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ 26 نومبر 1967 کو وہ اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے تھے۔ وہ ایوب خان کی حکومت کے ایک اہم ستون تھے۔ ذاتی زندگی میں ایک ایماندار، کھرے اور سادہ مزاج انسان تھے، مگر ان کی انتظامیہ پر گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ پرانے فیوڈل لارڈز کا ایک مثالی نمونہ تھے۔ ان کا قتل غیر معمولی تھا، لیکن اس پراسرار واقعہ پر پردے ڈال دیے گئے تھے۔ لیکن سابق صدر فیلڈ مارشل ایوب خان نے اپنی ڈائری میں اس واقعہ کا یوں ذکر کیا ہے کہ جنرل موسیٰ نے دوپہر میں فون پر بتایا کہ نواب آف کالا باغ کو ان کے بیٹے اسد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نواب آف کالا باغ کی اپنے بیٹے سے سخت لڑائی ہوئی تھی اور نواب نے اسد پر 2 فائر کیے، جن سے اس کا بازو زخمی ہو گیا۔ اسد نے جواب میں 5 فائر کیے اور نواب کالا باغ موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ نواب کی موت المناک ہے، لیکن اپنے جاگیردارانہ پس منظر کے سبب وہ عدم برداشت اور حاکمانہ رویے کا شکار ہو گئے۔ ملک محمد امیر خان آکسفورڈ یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ تھے۔ مغربی پاکستان کے گورنر بننے سے پہلے وہ خوراک و زراعت کمیشن کے چیئرمین رہ چکے تھے۔ 1 جنوری 1960 کو انہوں نے مغربی پاکستان کے گورنر کا عہدہ سنبھالا تھا۔ اس عہدے پر وہ 18 ستمبر 1966 تک فائز رہے۔ 1962 اور 1965 کے انتخابات میں ایوب خان کی کامیابی میں انہوں نے بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ ان کے خوف کا یہ عالم تھا کہ وہ خود مسلم لیگ کے رکن نہیں تھے، لیکن کسی بھی نشست کے لیے مسلم لیگ کا ٹکٹ ان کی مرضی کے بغیر جاری نہیں ہو سکتا تھا۔ گورنرشپ سے استعفیٰ دینے کے بعد وہ اپنی جاگیر پر واپس چلے گئے تھے، جہاں 26 نومبر 1967 کو انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس قتل کا الزام ان کے بیٹے ملک اسد پر لگایا گیا، مگر یہ الزام ثابت نہ ہو سکا۔ نواب آف کالا باغ کی میت کو جس قسم پرسی سے دفن کیا گیا وہ عبرت کا نشان تھا، کیونکہ وہ شخص جس کا رعب اور دبدبہ پورے مغربی پاکستان پر چلتا تھا، اس کے جنازے میں گنتی کے صرف چند افراد موجود تھے۔ نواب آف کالا باغ کی موت ایوب خان کی سیاست اور اقتدار کا آخری کیل ثابت ہوئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ 65 کی جنگ کے بعد جب بھٹو اور ایوب خان میں تاشکند معاہدے پر اختلاف پیدا ہوا تو بعدازاں ایوب خان اور نواب امیر محمد خان میں انبن ہو گئی تھی، اور یوں وہ لوہے کی دیوار جو نواب آف کالا باغ کے روپ میں ایوب خان اور ان کے مخالفین کے درمیان حائل تھی، وہ بھی ہٹ گئی، اور اگلے ہی سال ایوب خان کو اپوزیشن نے شکست دے کر اقتدار چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی مزیدار ویڈیوز آپ تک پہنچتی